اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان فرمایا، آپ مسکرا کے اس حدیث کی تفصیل کو بیان فرمایا کہ کس طرح اللہ دی رحمت اللہ دے غضب سے غالب آئی۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، میرے پاک نبی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حشر والے دن جدو حساب و کتاب ہو جائے گا، ہر گناہگار کا حساب و کتاب ہو جائے گا، ہر نیکوکار کا حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت جو جان دے تے دوزخی دوزخ جو جان دے۔ اس وقت جڑا سب تو آخر وچ بندہ ہوے دا نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان دی حالت یہ ہوے دی جڑی میں تانوں بیان کر کے سنان لگا۔ ایک کریا کو سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کدی ٹردا ہوے دا، کدی ڈگ پوندا ہوے دا، کدی ٹرے دا، کدی ڈگ پوے دا۔ جدوں اسی طرح ٹردا ہویا، ڈگدا ہویا، ٹردا ہویا، ڈگدا ہویا، دوزخ دے قریب جائے گا نا تے اس جگہ تے ڈگے دا، اس جگہ تے ڈگ پوے دا، تے ڈگ کے ویکھے دا دوزخ دے شولے، دوزخ دا عذاب، دوزخ دی پکڑ جڑی اس وقت کافراں نوں سزا ملدی پئی ہوے دی، تے اون دی نگاہ جدوں دوزخ تے پوے دی تے بول کے آکھے دا، اے دوزخ اللہ وحدہ لا شریک دا شکر ہے جس نے مینوں تیرے تو آزاد فرما چھڑیا، جس مینوں تیرے تو آزاد فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماندے نے اس جگہ تے بیٹھا ہوا ہوے گا، جدوں بیٹھا ہوے گا نا تے اس دے تھوڑا جہا قریب ایک زمین چوں درخت پیدا ہو جائے گا، ایک زمین چوں درخت اگے گا، تے وہ بندہ بول گیا کہ اللہ سونیا کدی مینوں اٹھا کے اس درخت تھلے کر دے نا تے میں تیرے کول ہور کچھ نہیں منگدا، میں تیرے کول ہور کوئی سوال نہیں کردا۔ اللہ فرمایا سوال نہیں کردا، جی اللہ میں سوال نہیں کردا۔ اللہ فرمایا تو فرشتے انہوں اٹھا کے درخت دی چھاں تھلے کر دے، فرشتے اس گناہگار کو اٹھا دے کہ اس درخت دی چھاں دے تھلے بٹھا دے۔ سمجھ آئیے کوئی نہ؟ جدوں وہ انسان او آخری مسلمان جنت کے اندر جان کا ارادہ کرتا ہوئے دا، اس درخت دے تھلے بیٹھے دا، ان دی چھاں تو لطف اندوز ہوئے دا۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کچھ لمحہ کچھ دیر اس جگہ پہ رکے دا تے کی ویکھدا ہے کہ اس درخت تو اگلی جگہ تے ایک اس تو بھی زیادہ خوبصورت تے حسین و جمیل درخت زمین چوں پیدا ہو جائے گا۔ وہ بندہ بول کے آکھے دا اللہ سونیا کدی مینوں اس درخت دے تھلے کر دے نا تے میں تیرے کول ہور کچھ نہیں منگدا، میں تیرے کول ہور کچھ نہیں منگدا۔ اللہ فرمایا اجے تے تو ہن میرے نال وعدہ کیتا، اجے تے تو ہن میرے نال وعدہ کیتا، ہن کردا پے تے اس وقت وہ بندہ بول گیا کہ اللہ سونیا یہ آخری گل ہے، اس کے علاوہ میں نہیں مکردا، جڑا تیرے نال وعدہ کیتا ہے نا اس وعدے تے قائم رہاں گا، پکا رہاں گا، بس اس درخت دی چھاں تھلے بیٹھ کر دے۔ اللہ فرمایا تو فرشتوں نے اٹھاؤ اس درخت دی چھاں تھلے کر دے۔ جدوں اس درخت دی چھاں تھلے جاوے گا، اس دی چھاں مزید حسین و جمیل ہوے دی، خوبصورت ہوے دی، اس جگہ تے بیٹھا ہوے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حدیث قدسی ہے، میرے نبی کی حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، حضور فرماتے نے اس درخت تو اگلی سائڈ تے ایک اس تو بھی زیادہ درخت زمین وچ اگے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک دے اس درخت کو اگاوے گا، وہ درخت جنت کے قریب ہوئے گا، جنت کے قریب ہوئے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ گناہگار وہ بندہ جنتی جڑا بول گیا کہ اللہ سونیا کدی مینوں اس درخت دے تھلے کر دے تے میں ہور کچھ نہیں منگدا، میں ہور کچھ نہیں منگدا۔ اللہ فرماتا ویکھ لے تجھی باری وعدہ کر کے مکردا پیا، وعدہ کر کے توڑدا پیا۔ اللہ وحدہ لا شریک دے حبیب نے فرمایا وہ بندہ بول گیا کہ اللہ سونیا ہن پکا وعدہ ہے تیری باری نہیں ہن پکا وعدہ کر لینا تیرے نال کہ ہن اس درخت کے علاوہ اگر کوئی خواہش کوئی تمنا نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرشتہ کو حکم دیتا کہ فرشتہ انہوں اس درخت اٹھا کے اگلے درخت دی چھاں دے تھلے کر دے۔ جدوں وہ بندہ اس درخت دی چھاں دے تھلے جائے گا تے کی ویکھے گا کہ جنت دے وچوں ایک جنتی بولے گا کہ یار اللہ دی نعمت بڑی مزیدار ہے، اللہ دی نعمت بڑی سوادی ہے۔ دوسرا بولے گا وہ بول کے کہ یار اس جگہ تے پٹیر دا گوشت مل سکدا ہے، بنیا ہوا مل سکدا ہے، یار ایتھے تے
پہ چلدیاں نے دودھ دیا ناڑاں پہ چلدیاں نے ہن او ایک درخت دی چھاں تھلے جنتیاں دیاں گلاں سندا پیا کی کردا پیا جنتیاں دی گفتگو سندا پیا گلاں سندا پیا تے عرض کردا اللہ سونیا کدی مینوں جنت بھیج دے تے میں اور کچھ نہیں میں اور کچھ نہیں منگدا اللہ فرماتا ویکھ لے کنے باری وعدہ کیتا تے کنے باری توڑی بول کے کہندا اللہ سونیا آخری گل ہے تیرے تو وعدہ نہیں توڑدا ایک باری جنت دے اندر داخل فرما دے رب ذوالجلال اس جگہ تو فرشتیاں کو حکم دے گا کہ فرشتیاں اس بندے کو اٹھا کے جنت دے اندر داخل کر دیو جدوں فرشتے اس بندے کو اٹھا کے جنت دے اندر داخل کرن گے اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا اے انسان تو میرے نال ایک وعدہ کیتا توڑیا دو وعدے کیتے توڑے تین وعدے کیتے توڑے چار وعدے کیتے توڑے اے انسان ہن اس کو علاوہ کوئی خواہش نہ کرے بول کے کہندا اللہ سونا میں کوئی خواہش نہیں کردا جدوں بندیاں دے انساناں دے درجے ویکھدا کہ فلاں انسان دا درجہ اس جگہ تے وے فلاں مسلمان دا درجہ اس جگہ تے وے بول کے کہندا اللہ سونیا ایک درجہ میرا بھی بڑھا دے میں اور کچھ نہیں منگدا میں اور کچھ نہیں منگدا اللہ فرماتا پنجویں بار ہو گئی ہن تے پنجویں بار ہو گئی ہن تے رک جا اللہ فرمایا جا جنت کے اندر میں تینوں اتنی زمین عطا فرمانا اتنی حکومت عطا فرمانا سوائے انبیاء تو کسی اور نہ عطا فرمائی سوائے نبیاں تو کسی اور نو اتنا رقبہ اتنی زمین جنت کے اندر اتنی حکومت کسی اور نہیں عطا فرمائی جا تینوں میں اتنی عطا فرما دے وہ بندہ کہ اللہ سونا تو میرے مزاق کیا کر تو میرے نال مزاق کیا کرنا ہے اتنی بادشاہی اتنی جنت کے اندر زمین میں کی کرنی اللہ فرمایا میں مزاق نہیں کرتا میں علا کل شیء قدیر میں وحدہ لا شریک ہاں جو کچھ آکھاں وہ کر کے دکھا دینا حضرات محترم اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا فرشتے آؤ اس بندے دی جتھے جتھے تائیں نگاہ ہوندی ہے اونا رقبہ دے نامے کرنا اونا رقبہ دے نامے کر دیو حضرات محترم اسی تے مولوی کو مسئلہ پوچھنا ہوے نا تے شرم زدہ ہوندے رہنے کہ مولوی کو مسئلہ پوچھنا گیا شرم ہوندی حضرات محترم اور رب وحدہ لا شریک دی ذات ہو بے جن کو لکھاں میری بھی معافی مانگتے رب کدی بھی تیری معافی نہیں روکے گا بلکہ تیروں معاف فرما دے گا بنی اسرائیل کا ایک بندہ بڑے گناہگار تے بد کردار ان کا معمول تے طریقہ ایسی کہ اس نے نا صبح گناہ کرنے شروع کر دینے رات گئی تک اس گناہ کرنے جب رات ہونی نا تو اس وضو کر لینا نماز نیت لینی نماز پڑھ کے اس آگنا اللہ سونے آج معاف کر دینا یا اگو تو میں گناہ نہیں کرنا اگو تو گناہ نہیں کرنا ہوں گا یہ معمول رہا زندگی گزرتی گئی اخیر تے بڑے پا آ گیا بڑے ریل بنا گیا او بنی اسرائیل دا بندہ جدوں بڑے پہ چایا نا کہ اس گناہ کیتے گناہ کر کے شام دا ٹائم ہویا تے وہ نا جو بندہ پچی ہوندا ہے نا کسی کو بار بار سوال کرنا وہ پچی ہویا اس کا زندگی گزر گئی ہے تینوں شامی معافی منگ دے گناہ کر دے شامی معافی منگ دے گناہ کر دے تے ہن کس منہ نال معافی منگنا واسطے تو اس دروازے تے جانا ہے معافی منگنا چاہنا ہے تو جب اس نے معافی نہ منگی دعا نہ کیتی توبہ نہ کیتی رون لگ پیا تے روندیاں زبان چ بول کے اللہ سونے ہن تے تیرے کول معافی منگنا لگیا میں مینوں شرم آندی ہن تے مینوں معافی منگنا لگیا میں تیرے کول شرم آندی اللہ سونیا ہن میں کیویں توبہ کراں کیڑے منہ نال توبہ کراں زندگی گزر گئی توبہ کردے ہویا بار گاہ ربی دی وچوں اے آواز بلند ہوئی اللہ وحدہ لا شریک فرمایا اے انسان اے میرے بندے اجے بھی توبہ تو پیشا میں اج بھی توبہ کرے میں تیری توبہ کو ضرور قبول فرما لواں گا اج بھی توبہ کر جائے تو میں تیری توبہ کو ضرور قبول کرنا حضرات محترم اسی جگدے رہنے ہیں یار شرم دا مسئلہ ہے اے شرم دا مسئلہ ہے اگر مولوی کو پوچھ لیا تے ساڈی بدنامی ہو جانی ہے ساری زندگی جاہلی
جاہلیت کے اندر گزار دینی ہے، لیکن مسئلہ نہیں پوچھنا، مسئلہ پوچھنے شرم نہیں، بلکہ اس دین کے اندر جڑے تو غفلت کرتا ہے وہ شرم آ کرنا۔ شرم تو اوتھے ہونی چاہیے نا جتھے تینوں پتہ ہی نہیں کہ نماز کے اندر کنے فرض نے، نماز کے اندر کنے واجب نے، نماز کے اندر کنیاں سنتاں نے، لیکن تو پڑھی جانا ہے تینوں طریقے کا پتہ نہیں۔ اس بے شرمی نالوں یہ بہتر ہے کہ مولوی صاحب ہمارے راہ کے اندر کھلوتے اٹھا لیا میاں جی مسئلہ درس سے جاؤ، ان دے وچ کوئی شرم نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے جس وقت بھی جس مسئلے کے اندر بھی کوئی مسئلہ پیش ہوتا سی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ کے اندر آپ لوگ کے عرض کرتے سن سونیا اس مسئلے تے ساڈی رہنمائی فرما دے۔ نبی پاک سرکار